حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بیان کرو۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر جو اللہ کو منظور ہوتی وہ بیان فرما دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کروائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکس ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈال کر اس کے جبڑے کو سر تک چیر دیتا تھا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا تھا۔ اس دوران اس کا پہلا جبڑا بالکل صحیح حالت میں واپس آ جاتا اور پھر وہ پہلے جبڑے کو دوبارہ چیر دیتا۔ میں نے ان دونوں سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ آگے اور چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک شخص کے پاس پہنچ گئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پہ لیے کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو پتھر دور چلا جاتا اور جب وہ اس کو اٹھا کے واپس لاتا تب تک اس کا سر دوبارہ پرانی حالت میں واپس آ چکا ہوتا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ پتھر اس کے سر پہ مار دیتا۔ میں نے ان دونوں سے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان دونوں نے مجھے پھر وہی جواب دیا کہ آپ اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گھڑے کی طرف پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر اٹھتے تو جلنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جیسے ہی شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی واپس نیچے گر جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ میں نے اس موقع پہ ان سے پھر وہی پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم اور آگے چلے گئے۔ اب ہم ایک خون کی نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک شخص پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ نہر کا آدمی جب نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پہ واپس پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے وہی جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی موجود تھے۔ درخت کے قریب ہی ایک شخص آگ سلگا رہا تھا اور میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا کے لے گئے اور اس طرح مجھے ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت گھر میں لے گئے، جتنا خوبصورت اور حسین گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے سب ہی موجود تھے۔ اس کے بعد میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر دوسرے گھر پہ لے گئے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی مجھے بہت سارے بوڑھے اور جوان ملے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے خوب سیر کروائی، اب جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی بتا دو۔ تو انہوں نے کہا ہاں، جو آپ نے ایک آدمی دیکھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے چیرا جا رہا تھا، تو وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔ اس سے جو جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے تھے اسی طرح دور دور تک وہ پھیل جاتی تھیں۔ اسے قیامت تک اللہ کی طرف سے یہی عذاب ملتا رہے گا۔ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، اس کو اللہ پاک نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات پوری سوتا رہتا تھا اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ملتا رہے گا۔ جنہیں آپ نے تندور میں دیکھا وہ زانی تھے، آپس میں زنا کرتے تھے اور قیامت تک ان کو یہی عذاب ملتا رہے گا۔ وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھیں۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا دروغہ تھا۔ جو گھر آپ نے پہلے دیکھا وہ جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا۔ جس گھر میں ابھی آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہوگا، اور میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہیں۔
اب اپنا سر اٹھاؤ، اور میں نے جو ہی اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز تھی۔ میرے ساتھیوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا تو پھر مجھے میرے مکان تک جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو یہ آپ کا مکان ہوگا۔ عزیز دوستو، خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ جو پورا دن آپ کے دماغ میں ایک چیز چلتی رہے اور رات کو خواب کی شکل میں وہ چیز آ جائے۔ دوسرا خواب وہ جس کو دیکھ کے آپ ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے اٹھ جائیں، وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ تیسرا خواب وہ جو اللہ کی طرف سے آئے اور وہ عنقریب پورا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی شخص برا یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو سب سے پہلے اپنا منہ بائیں کندھے کی طرف کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ تھو کر دے، اور اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اس خواب کی تاثیر آپ پہ ختم کر دے، تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے خواب میں گندگی دیکھنا یا خواب میں اپنے آپ کو گندگی میں دیکھنا، یا اپنے دوستوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو گندگی میں دیکھنا، یا کسی انجان شخص کو گندگی میں دیکھنا، یا اپنے کپڑوں پہ گندگی دیکھنا، یا اپنے گھر کی دیواروں پہ، چھت پہ گندگی دیکھنا، تو اس کی تعبیر صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ کی زندگی ہی اسلام کے مطابق نہیں جا رہی۔ اگر آپ اپنے کپڑوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے گھر میں گندگی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ گندگی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ گندگی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ جہاں تک بات ہے کسی انجان شخص کو یا کسی رشتہ دار کو گندگی میں دیکھنا، تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور دوست و احباب آپ کی صحبت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان سے دور رہیں۔ اگر ہم مختصر بیان کریں تو گندگی کو خواب میں دیکھنا آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جب بھی آپ خواب میں گندگی دیکھیں تو استغفار کی کثرت شروع کر دیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو ٹالتا بھی ہے اور ساتھ میں نیکیاں بڑھا بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما،
ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔